الاسرار فی الوصیتی، وصیت کے ذریعے سے ورثہ کو نقصان پہنچانا، یعنی انسان ایسی وصیت کر کے جائے جس سے اس کے وارثوں کو تکلیف پہنچے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے اجازت یہ دی ہے کہ انسان مرض الموت میں 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اب اس مال کا تعلق اس کے وارثوں کے ساتھ ہے، اب اس مال پہ اس کا حق نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کا حق ہے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ لوگ زندگی میں مال نہیں خرچ کرتے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ سارا مال مسجد میں دے دو، یہ مدرسے میں دے دو، رفاعی ادارے میں دے دو، تو اس سے وارثوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ بیوی بچے ان کی موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس لیے دین نے یہ حکم دیا کہ اگر تم نے وصیت کرنی ہے 1/3 مال کی، یعنی 1,00,000 روپیہ ہے تو 33,333 روپے کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ بقیہ مال کے ساتھ ورثہ کا تعلق ہے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ وصیت کرتا ہے تو حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراث وارثہ، جو اپنے وارث کو میراث سے محروم رکھنا چاہتا ہے، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ یعنی آخری وقت میں وہ چاہتا ہے میرے بچوں کو، بھائی اور والد کو یہ حصہ نہ ملے، کسی اور کے نام پہ کر دیتا ہے جان بوجھ کے قصدن، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل او المرأة لیعمل بطاعت اللہ 60 سنہ، کوئی شخص یا کوئی عورت وہ عبادت کرتی ہے 60 سال تک، ثم یحضرهم الموت، پھر موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، فیضاران فی الوصیۃ، تو یہ مرد اور عورت وصیت کے ذریعے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فتجب لهم النار، تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے وارثوں کا جو حق بنتا ہے انہیں دیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح انسان اور گناہوں سے بچے اس سے بھی بچے۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے میراث کو بیان کیا تو بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے، بیٹوں کا تذکرہ بعد میں کیا، یعنی بیٹی کو مقیس نالے بنایا ہے، بیٹوں کو مقیس بنایا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس لیے یہ حق بنتا ہے کہ انتقال کے بعد بھائیوں کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دیں۔ اگر کوئی بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ حرام کھا رہا ہے، یہ جتنی زندگی کھائے گا یہ حرام کا مال ہوگا، اور ایک لقمہ اگر انسان حرام کھائے، حدیث میں آتا ہے من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، اگر میراث میں بہن بیٹی کا حصہ ہے وہ نہیں دے گا تو کوئی کھائے گا، وہ اسی طرح حرام کھا رہا ہے جیسے خنزیر کو کھا رہا ہے۔ جس رب نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اسی رب نے بہن کو اگر کوئی حصہ نہیں دے رہا، بیٹی کو حصہ نہیں دے رہا، اس کے حصے کو بھی اسی رب نے حرام کیا۔ جس نے اس کی حرمت قرآن میں بیان کی ہے اس نے اس کی حرمت بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ جس نبی نے اسے حرام قرار دیا ہے اس نبی نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ بہت سے لوگ صف اول کے پابند ہوتے ہیں لیکن اپنی بہنوں، بیٹیوں، عورتوں کو میراث نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے شادی کر دی، اس کا حق نہیں ہے۔ حق ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول پر ہمارا ایمان ہے، جب اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ان کا حق ہے تو ہم نے ان کو دینا ہے۔ البتہ مرد کے لیے دگنا ہے اور لڑکی کے لیے اس کی بنسبت سنگل ہے، یعنی 1,00,000 روپے اگر لڑکے کا حصہ ہے تو 50,000 روپے لڑکی کا حصہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس گناہ سے بچیں۔ اگر کچھ غفلت ہو چکی ہے تو انسان استغفار بھی کرے، اور جو بہنوں کا حصہ ہے انہیں زندگی میں دے دے، اب تک نہیں دیا تو اب دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دیا، زبانی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ہاتھ میں اس کا حصہ نہیں دو گے۔ اس کا جو حصہ بنتا ہے 1,00,000 2,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں دو، پھر اگر وہ اپنے ہاتھ پہ قبضہ کرنے کے بعد آپ کو دے دے، معاف کرے، تب ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا کسی کو مال دو اور وہ واپس کر دے، بچہ واپس نہیں کرتا۔
اسے 10 روپے دے دو، مانگو واپس نہیں دے گا، ٹافی دو وہ واپس نہیں کرے گا، تو عقل مند خاتون 2 لاکھ 5 لاکھ کیوں واپس کرے گی؟ باقی زبانی جمع خرچ سے معافی نہیں ہوتی. خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے. جی ہم نے بولا تو بہن شرم کے مارے کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے. وہ کہتی ہے میں کیسے بھائی سے مطالبہ کروں؟ اس طرح شرما شرمی سے حق معاف نہیں ہوتا. تو یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے.